اور ایک ہے کہ تم سجدے میں گر گئے, ٹوٹ گئے تھے جب, اب تم سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا. چیخ چیخ کے رونا, چیخ چیخ کے رو, لیکن اللہ کے سامنے. اب تمہارے اپنے دل کی کیفیت اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی مدد کس لیول کی تمہیں آئے گی اور کب آئے گی. تو جب اللہ کو پکارنا شروع کرو گے اس یقین کے ساتھ کہ یا اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے ہی آئی ہے اور تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, تو پوری کائنات کو چلانے والا ہے, یہ تو ایک شخص ہے, یہ تو ایک مخلوق ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں تجھے تیرے عظیم ناموں سے پکارتا ہوں, میں تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں, میں تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے معاملات میں سے مجھے تو نکال دے, بے شک تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھے اس سچویشن نکال سکتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ دل میں یقین کی کیفیت کا ہونا کہ ہاں اللہ کر سکتا ہے, تب جا کے انسان کے اندر کیا ہے کہ یہ خوف اور غم کی کیفیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے. یقین اگر درست نہیں ہوگا تو الفاظ آپ کو فائدہ نہیں دلا سکیں گے. اسی طریقے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اگین یاد کیا اللہ کو, لیکن کس سے؟ صرف الفاظ سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے. مائنڈ اور ہارٹ کے اندر وہ یقین کی کیفیت انسان کی ایموشنل سٹیٹ کو جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے. اٹ از اے ہولسٹک وے آف لیونگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم ایک بہت بڑے چیلنج سے ہم گزر رہے ہیں انسانیت, وہ ہے ڈپریشن سے ریلیٹڈ. اور جہاں پہ بہت سارے اور پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, یہ ورڈ اتنا زیادہ اب یوز ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کسی بھی شخص سے بات کریں تو اگر یوں کہا جائے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یا تو اس کو سٹریس ہوتا ہے, یا اس سے انگزائٹی ہوتی ہے, یا اس سے ڈپریشن ہوتا ہے, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک ایسی نئی بیماری آ گئی ہے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اب ہر بندے کو لگ گئی ہے. تو میں ویسے اس چیز کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا, اور میں نے جب حالات دیکھے ارد گرد اپنے, آپ سوشل سرکلز کے اندر دیکھ لیں, فیملیز کے اندر دیکھ لیں, میرے پاس جو کمنٹس آتے ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے جو ہے لوگ کویشچنز بھیجتے ہیں, ان کا اکثر کا تعلق اسی چیز سے ہوتا ہے. ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے, بڑا سٹریس ہے, بڑی ڈپریشن ہے, بڑے پریشان ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں جب سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں یا کہ ابھی شروع ہوئی ہیں. اور جب میں کمپیئر کرنا شروع کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی طرف دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں سیرت کو, اور اس وقت جو حالات چل رہے تھے, پھر صحابہ کی زندگیوں کا جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر جب آپ اپنے اس دور کے حالات کو دیکھتے ہیں, تو انسان کو یہ محسوس تھا کہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں. تو کیا ایسا ہوا کہ وہ جو جس طرح سے وہ بنے ہوئے تھے, کیا ان کی جو فزیکل فارمیشن ہے, ان کی باڈی کے اندر جو ڈفرینٹ ہارمونز تھے, جو کیمیکلز ان کی باڈی کے اندر سیکریٹ ہوتے تھے, وہ ڈفرینٹ تھے اور ہمارے چینج ہو گئے ہیں کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو انسان کو ایک خاص طریقے پہ اللہ نے بنایا, اور اس وقت سے لے کے اب تک انسان کا جو جسم کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ سارے اسی طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں. شروع سے جب انسان تھا, اللہ نے اس کو دماغ دیا, برین پہلے سے تھا شروع سے جب انسان بنا ہوا ہے, ہارٹ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا, بلڈ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا, آرٹریز, وینز, وہ یہ سب ہمیشہ سے تھیں, برین کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز آتے ہیں وہ بھی ہمیشہ سے تھے. تو یہ سب کچھ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا. لیکن آج مسئلہ کیا ہوا کہ چونکہ جو سائنس نے ترقی کی, تو ترقی ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہم اتنے ڈیٹیل میں چلے گئے کہ ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی کیفیت کو بھی ایک نام دینا شروع کر دیا.
اور اس نام کی وجہ سے جب ہم نے ٹیگ کرنا شروع کیا تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. اب اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں تو آبویسلی اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. انگزائٹی جو ہوتا ہے, اسٹریس لیول ہوتا ہے, بہت مائلڈ سا ہے, مائنر سا شروع ہوا, اگر وہ کنٹرول نہیں ہوا تو انگزائٹی میں کنورٹ ہو گیا, انگزائٹی کنٹرول نہیں ہوئی تو ڈپریشن میں کنورٹ ہو گیا, ڈپریشن کی انیشیل سٹیج نہیں کنٹرول کی تو آپ ڈیپر ڈپریشن میں چلے گئے, بہت زیادہ وہ ہائی انٹینسٹی والی سٹیج میں آپ چلے گئے. تو بہرحال اگین مقصد یہاں پہ میرا یہ بتانے کا نہیں کہ میڈیکل پرسپیکٹیو سے کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن یہ ایک ایسا فنومینا ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سوار کیا اور ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم صرف اس کے بارے میں سنتے رہے اور اپنے اوپر حاوی کرتے رہے, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہو گیا. حالانکہ ریالٹی اگر دیکھی جائے تو یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ فنومینا نہیں ہے. میں آپ کو صرف بیسک سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ باڈی کے اندر جو ڈفرینٹ ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہے تھے. ایک کیمیکل ہے جس کو کہتے ہیں سیروٹونن. سیروٹونن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمارے برین کے اندر وہ کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ایچ بی کا لیول ہوتا ہے, بلڈ کا جو لیول ہوتا ہے, اس کو اگر چیک کیا جائے تو اس کی اگر سرٹن رینج میں ہے وہ تو آپ کی باڈی اچھی صحت مند ہوتی ہے. اگر وہ رینج سے نیچے ہو جائے یا رینج سے اوپر ہو جائے, ڈسٹرب ہو جائے, تو آپ کو باڈی کے اندر چینجز فیل ہونا شروع ہوتے ہیں. ایچ بی لیول لو ہو گیا, ایچ بی لیول ہائی چلا گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے باڈی کے فنکشنز جو ہے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا بلڈ پریشر کا لیول ہے, بلڈ پریشر کا لیول بھی ایک سرٹن رینج, منیمم رینج ہے اور ایک میکسیمم رینج ہے. اگر اس کے درمیان میں ہے تو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے سب کچھ. اگر اس سے نیچے, بہت نیچے چلا جائے گا تو باڈی پہ افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, یا بہت اوپر ہو جائے گا, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا تو تبھی باڈی پہ افیکٹ آئے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو ایک سیروٹونن ہے, یہ برین کے اندر کیمیکل ہے, یہ سیکریٹ ہوتے رہتے ہیں اور پوری باڈی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کیمیکل ہے جو ہمارے باڈی کے بہت سارے فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اس کا بھی اگر لیول ایک سرٹن لیول سے نیچے چلا جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ لیول جب ڈراپ ہوتا ہے تو پھر انسان کو ڈپریشن, انگزائٹی اور وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے لیول ڈراپ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں, انسان کے کھانا پینا اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کے سلیپنگ ہیبٹ اور سلیپنگ پیٹرنز میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے عام الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں, مجھے بھوک نہیں لگ رہی, کھانے کا کچھ دل نہیں چاہ رہا, مجھے نیند نہیں آتی. جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان سے اگر آپ ڈسکس کریں تو ان کے کامن پرابلمز یہی ہیں کہ دل پہ ہر وقت بوجھ کی کیفیت ہے, بھوک نہیں لگ رہی, سویا نہیں جا رہا, نیند نہیں آتی, ہر وقت اداسی, ہر وقت پریشانی. تو یہ سارا جو امپیکٹ آتا ہے, یہ سیروٹونن کا جو لیول جب ڈراپ ہوتا ہے تو تب انسان باڈی پہ امپیکٹ آتا ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے, اس کے فنکشنز, اس کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں. ان میں سے ایک ریزن کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, جب انسان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور اس خوف کو وہ ضرورت سے زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے تو اس کے سیروٹونن لیول جو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب کسی چیز کا غم ہے اور اس غم میں وہ بہت ضرورت سے زیادہ اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا تو یہ آپ کے ان کیمیکلس کو افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک تو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اوبویسلی اگر بہت ڈیپ لیول پہ چلے جائیں تو میڈیکلی آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو شروع میں کنٹرول کر لیں, شروع میں ہم اپنے ایموشنز کو اور اپنی سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں تو وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے اندر بڑے آسانی سے اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اس میں سے ایک چیز جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی اور جس کے ذریعے سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے اللہ کا ذکر. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو افیکٹ کرتا ہے وہ میں آپ سے آگے جا کے بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ چیز بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی قرآن میں حکم دیا کسی چیز کے کرنے کے بارے میں دیا, چاہے وہ فرض کے درجے میں ہے یا وہ ایک ریکمینڈڈ چیز ہے کہ بھئی کر لو, اچھا ہے تمہارے لیے, تو یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی اور خیر خواہی رکھی ہے, اسی لیے اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس میں ایک چیز تو ہمیں یقین کر لینی چاہیے کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کا کثرت سے تذکرہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
بڑی پیاری آیت ہے، بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور پیغام کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو. کچھ جگہوں پہ اللہ نے صرف یاد کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ ایڈیشنل ایڈ کیا، وہ کیا ہے؟ کثرت سے یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس سے اللہ کی شان میں کوئی بڑائی ہو جائے گی، یا اللہ کو اچھا فیل ہوگا، یا اللہ جو ہے وہ اللہ کی سلطنت میں کوئی کمال آ جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تم اللہ کو کثرت سے اس لیے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اب بڑی ایک ہماری جو ہم مسلمان جس مائنڈ سیٹ سے گزر رہے ہیں نا، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً جو کوانٹیفائیبل چیزیں ہمارے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں. اچھا، اگر ہم کہتے ہیں بھی فلاں شخص کامیاب ہو گیا، تو پہلی چیز کیا آتی ہے؟ کہتے ہیں کیا اس کو جاب مل گئی، اس نے ڈگری حاصل کر لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یا اس کو فلاں کنٹری کی امیگریشن مل گئی. تو جو ہی ہم کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ساری میٹیریلسٹک چیزیں ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ کوئی کامیابی تھوڑا ہی ہے. ہم نے تو سمجھا پتہ نہیں، تم نے کہا تھا کامیاب ہو گیا تو شاید اس کو کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل مل گئی ہے، اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اس کو امیگریشن مل گئی ہے، تو ہم نے سمجھا کامیاب ہو گیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اللہ جب فلاح کا ذکر کرتا ہے اور کامیابی کا ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کہ جو انسان دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزارے گا، وہ اس کے لیے کامیابی ہے. جس کو دل کا سکون مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو شہوات سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی وہ کامیاب ہو گیا. جس کو اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی وہ کامیاب ہو گیا. جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. ساری کامیابیوں کے جو کرائٹیریاز ہیں ہمارے دین میں، اس کا تعلق میٹیریلسٹک چیز سے ہے ہی نہیں ہے. یہ ساری میٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں، یہ صرف آپ کا ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ بندہ جو ہے ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرتا ہے، ایک ٹیگ لگ گیا جی ملٹی نیشنل کے اندر جاب کرتا ہے. یہ ایک لوکل کمپنی میں جاب کرتا ہے، ایک ٹیگ لگ گیا بھائی. یہ بندہ جو ہے فلاں ڈی ایچ اے کے اندر رہ گیا ہے، تو آپ نے ایک کیٹیگری بنا لی کہ اس کو ہم ادھر پلیس کرتے ہیں. یہ بندہ جو ملیر میں رہتا ہے، اس کی ایک الگ کیٹیگری بن گئی. تو یہ ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہے. اس کا تعلق کامیابی اور ناکامی سے نہیں ہے. اگر یہ پیسہ اور یہ سب چیزیں کامیابی ہوتی تو پھر کسی بھی امیر انسان کی زندگی میں کبھی ڈپریشن اور سٹریس نہ ہوتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اکثریت لوگوں کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، ان میں ڈپریشن لیول زیادہ ہائی ہیں. جن کے پاس سب کچھ ہے، یہ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. کیونکہ ان لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی لائف سے، وہ پوری ہو گئیں، اور اس کے پیچھے ان کو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ بھئی ہمیں یہ مل جائے گا تو ہمیں سکون مل جائے گا. میٹیریلسٹک اچیومنٹس ہونے کے باوجود بھی جب سکون نہیں ملتا تو پھر انسان ایک کنفیوژن والے اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا. تو کیا ہے کہ میٹیریلسٹک چیزوں میں اللہ نے فلاح نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کوریلیٹ کرتے ہیں ہم ڈپریشن کے ساتھ، کیونکہ ہمارا بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے نا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ڈپریشن کو کیسے ایڈریس کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے میری لائف میں بھی سچویشن آئی جہاں پہ کافی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں، تو ایک بڑی سٹریسفل سچویشن ہوگی. مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، نیند صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی. تو کچھ دن کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈاکٹر کو چیک کرا لیتے ہیں بھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر کو جب چیک کرانے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے سب سوال کیے کہ اچھا کیا آپ کے مجھے بتائیں کہ کیا کنڈیشن ہے، کیا فیل ہوتا ہے. تو جب ساری ڈیٹیلز بتائیں تو اس نے کہا بھی کہ آپ کو تو ہائی لیول آف سٹریس ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چلیں، اگر سٹریس ہے تو اس کا سولوشن بتائیں کیا ہے. تو ڈاکٹر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، مجھے کہتا ہے کوئی سولوشن نہیں ہے، جا کے مووی دیکھو. اب
بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا بھائی، ایک بندہ اتنا اسٹریس میں ہے، کہتا ہے جا کے مووی دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ اس نے ایک میڈیسن دے دی کہ صبح کھا لیا کرو اور رات میں کھا لیا کرو. اچھا، شروع کی میڈیسن، وہ میڈیسن کیا کرتی تھی، جو ہی میڈیسن لی نیند آنا شروع ہوتی تھی، میں سو جاتا تھا. 2-3 دن لی، کچھ دن لی، تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ڈپریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں نا، وہ کرتی کیا ہیں. اگر آپ ڈپریشن کے بارے میں سرچ بھی کریں گے نا کہ ہاؤ ٹو کیور ڈپریشن، تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو میڈیکیشن والے جو سولوشنز ہیں وہ بہت کم ملیں گے. میجورٹی سولوشنز آپ کو کیا ملیں گے، ایکسرسائز کریں، ڈائٹ ٹھیک کریں، ٹاک تھیراپی کہا جاتا ہے، مطلب کہ کاؤنسلنگ سیشنز لیں، لوگوں سے بات چیت کریں، میڈیٹیشن کریں. ابھی ساری کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ سوچیں کہ یہ کیوں آپ کو کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں. ڈاکٹر نے مجھے جو مووی دیکھنے کا کہا تو کیوں کہا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو ان تھاٹس سے، ان سوچوں سے جن کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کے اندر یہ جو سیروٹونن لیول ڈراپ ہو رہا ہے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، وہ اپنے اس لیول پہ واپس آ جائے گا. کیونکہ جتنا زیادہ انسان کانسٹنٹلی نیگیٹو تھاٹس کرتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے، کسی چھوٹے مسئلے کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے، ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ غمگین ہوتا ہے، وقت سے پہلے پریشان ہوتا ہے، کسی چیز کے ہونے سے پہلے ہی اسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سوچ سے تعلق ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ اگر میری جاب چلی گئی اگلے مہینے یا اگلے ہفتے چلے گی تو میرا کیا بنے گا، ابھی جاب گئی نہیں ہے، لیکن وہ پہلے سے ہی اپنے مائنڈ میں وہ سارے تھاٹس لانا شروع کر دیتا ہے کہ اگر جاب چلی جائے گی تو پھر میں بل کہاں سے پے کروں گا، بچوں کی فیس کہاں سے پے ہوگی، ہم تو اس گھر میں نہیں رہ سکیں گے، اتنا اچھا لائف سٹائل ختم ہو جائے گا، ہمیں کسی چھوٹے گھر میں جا کے رہنا پڑے گا، اچھا کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکیں گے. ابھی سب کیا ہیں، یہ وقت سے پہلے جو خوف کی کیفیت ہے اپنے اوپر وہ طاری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جتنے بھی ڈپریشن کے میئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ کی سوچ کو بلاک کرتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس جو ہیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے ان سے ڈائیورٹ کرنا مقصد ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، ہمارا دین جو ہے اگر دیکھا جائے تو میں اکثر جب بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے. اٹ از اے ہولسٹک وے آف لیونگ. یہ خالی نمازیں نہیں ہیں، یہ خالی جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ خالی صدقات نہیں ہے، یہ خالی جو ہے حج عمرہ نہیں ہے، بلکہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. یہ تمہیں بتائے گا تمہارا دین کہ جب تمہیں جب خوشی ملے گی تو تم نے کیا کرنا ہے، جب تمہیں کوئی نعمت ملے گی تو تمہارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے، جب تمہیں کوئی اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی تو تمہارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے، اللہ نے تمہیں مال دیا تو تمہارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب تمہارے اوپر مشکل حالات آئیں گے، غم کی کیفیت آ گئی، جاب چلی گئی، بزنس جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئے، آپ کو آپ نے شادی کی، اولاد نہیں ہو رہی، فیملی کے اندر ایشوز ہیں، ریلیشن شپ کے اندر ایشوز ہیں، فائنینشیل پرابلمس ہیں، جو بھی ہیں، چاہے وہ اچھا حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہمارا دین کسی سچویشن میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بغیر گائیڈ لائنس کے ہمیں نہیں چھوڑا. ہمیں سب گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اب اگر ہم اس کو کورلیٹ کرنا شروع کریں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ کیسے ڈپریشن کے اگینسٹ پریونٹیو میئر بھی ہے اور یہ کریکٹیو بھی ہے، یعنی اگر ہو گئی ہے بیماری تو اس کو بھی یہ ریزالو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت کرے گا جب ہم اللہ کی یاد کو اس طریقے سے لے کے اپنی لائف میں لے کے رہیں جیسے اللہ کی یاد کرنے کا حق ہے. اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن دل اور دماغ ابھی بھی مسائل پہ پھنسا ہوا ہے، وہی ٹینشن سوچ رہا ہے، دماغ وہی ٹینشن سوچ رہا ہے، لیکن زبان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر رہی ہے، تو تب آپ کو
آپ کے ڈپریشن اور انگزائٹی میں ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کا دل بے چین ہے اور آپ بالکل تھوڑی دیر کے لیے تمام غم، پریشانیاں، فکر، خوف نکال کے اللہ کو امیجن کرتے ہوئے جب آپ کہیں گے نا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کریں گے اللہ کو سوچتے ہوئے، آپ کے دل کو ایک ایسا سکون ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جب آپ سوچ کے اللہ کو یہ کہیں گے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ لگے گا کہ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے جلتی ہوئی آگ کے اوپر کسی نے یوں پانی پھینک دیا ہے. جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، آپ کے دل کے اندر محسوس ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے، اٹس ہیئر، آپ کے مائنڈ میں ہے. اپنے مائنڈ کو دنیا کے تمام خوف، غم، پریشانیوں سے نکال کے جب اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور کو سوچیں گے تو تب آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہوگا. جب آپ کے اندر خوف کی کیفیت ہے، دشمن کا خوف ہے، تو سوچو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دشمن کا خوف تھا اور فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے آ گئی تھیں، تو ان کے اوپر بھی سٹریس والی سچویشن تھی. ان کے بھی جو صحابہ تھے اور انبیاء تھے، ان کی باڈی سٹرکچر بھی ہمارے طرح ہی تھے، ان کے پاس بھی دل تھا، ان کی بھی فیلنگز تھی، ان کی بھی ایموشنز تھیں. لیکن اس وقت چونکہ سائنس نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو نام نہیں دیے جا سکتے تھے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے کس کو یاد کیا؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، اب نہیں ہماری بچت ہوتی. لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. لیکن فرق کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں کہا تھا، ان کے دل کا یقین، ان کے مائنڈ اور ہارٹ کے اندر اللہ کی عظمت اور طاقت کا یقین اتنا اسٹرانگ تھا کہ ایک طرف خوف کی کیفیت تھی اور ایک طرف اللہ کی عظمت تھی. تو جب ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ان کے مائنڈ میں اللہ کی عظمت اور طاقت کا یقین، وہ جو فیلنگ تھی، وہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس فیلنگ کی وجہ سے ان کے اوپر خوف اور غم کی وہ کیفیت نہیں آئی. رائٹ؟ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا خوف کی کیفیت ہے نا. آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ خوف کی کیفیت ہوگی. لیکن وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا، کس کو یاد کیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں اپنے والد آزر کے ساتھ جا کے اس کی منتیں کروں، اس کو سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ کیا کام کر رہے ہیں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے آگ میں ڈالیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے دل کا یقین، دل اور دماغ اللہ کی طرف تھا. اور آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اگین یاد کیا اللہ کو، لیکن کس سے؟ صرف الفاظ سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے. مائنڈ اور ہارٹ کے اندر وہ یقین کی کیفیت انسان کی ایموشنل سٹیٹ کو جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے. وہ جو خوف تھا، باطل کا خوف، شیطان کا خوف، اور شیطان پھر آگے اور بھی خوف بہت سارے انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان کی اسٹریٹجی میں ایک اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ فقر کا خوف دلاتا رہتا ہے، فائنینشیل لاسز کا، تمہاری حالات خراب ہو جائیں گے، نوکری چلی جائے گی، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے. تو خوف کی کیفیت ہے. یہ ساری کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے نیگیٹو تھاٹس. دوسری طرف کیا آپ نے کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. جو ہی آپ نے یقین سے اللہ کو یاد کیا، اللہ آپ کے دل کو وہیں سکون دے دے گا، کیونکہ اب آپ اللہ کو یقین کے ساتھ، کانشیس تھاٹ پروسیس کے ساتھ یاد کر رہے ہیں.
زبانیں نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ 100 دفعہ حسبن اللہ پڑھ لو، 1000 دفعہ حسبن اللہ پڑھ لو، اگر آپ نے اللہ کی طاقت کے یقین کے بغیر یہ الفاظ 10,000 دفعہ بھی کہہ دیے نا، تو آپ کو ذکر تسبیحات کا اجر تو مل جائے گا، لیکن آپ کے دل کی کیفیت چینج نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو ان نیگیٹو تھاٹس ہٹا کے اور اس کے اگینسٹ اللہ کی یاد کو لے کر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کی عظمت کا یقین دل میں آ نہیں رہا. زبان کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ مجھے دشمن کچھ نہیں کہہ سکتا، دل کہہ رہا نہیں یار اگر اس نے واقعی یہ کر دیا تو کیا ہوگا. جب تک یہ زبان اور دل کے اندر جو ہے یہ یکسانیت نہیں آتی کہ زبان بھی یہ کہ ہاں یہ دشمن مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور دل بھی یہ کہ میرا اللہ ہے جو مجھے بچائے گا، میری حفاظت کرے گا، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے. اب یہ اللہ کی یاد، کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو بھی صحیح طرح سمجھا نہیں نا. تو اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ دل میں یقین کی کیفیت کا ہونا کہ ہاں اللہ کر سکتا ہے. تب جا کے انسان کے اندر کیا ہے کہ یہ خوف اور غم کی کیفیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے. یقین اگر درست نہیں ہوگا تو الفاظ آپ کو فائدہ نہیں دلا سکیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ پہ بھی حالات کافی سنگین حالات آئے. میں تو کہتا ہوں ہمارے اوپر تو ان کے حالات کا 1% بھی نہیں آیا، اور ہماری حالتیں کیا ہیں. اگر ان جیسے حالات ہمارے اوپر آئیں تو ڈپریشن تو کیا، ہماری تو زندگی، ہماری تو روح فنا ہو جائے. ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں، میں اپنی بھی بات کروں، مطلب میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس میں، کہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں یہ دشمن یہ کر دے گا، یہ خاندان والا یہ کر دے گا، فلاں شخص نے مجھے دھمکی دیا تو یہ ہو جائے گا. واللہ کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ کے اوپر یقین ہے تو. ہاں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی یاد یقین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہو جائے گا. پھر شیطان تمہیں ایسا خوف زدہ کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور تمہیں یہ تسلیاں دینے شروع کر دیں کہ نہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تب بھی آپ کا ڈپریشن اور خوف ایڈریس نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کی ذات کو آپ نے چھوڑ دیا جو سب سے طاقتور ہے، اس کا یقین چھوڑ کے جو ساری مخلوق جس کو بنانے والا اللہ ہے اس کا یقین دل میں آ گیا، تو یہ بڑا ہی کمزور سہارا ہے. اس سہارے پہ جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ قدم قدم کے اوپر گرتا ہے، قدم قدم پہ مخلوق جو ہے اس کو تنگ کرتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشان زندگی ہی گزارتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل اور دماغ میں اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. غزوہ بدر میں کیا ہے، مسلمان 313 ہیں، دوسری طرف 1000 ہے دشمن ہے، مسلح ہے. اگلے دن غزوہ ہونے والا ہے، تو کیا خیال ہے کہ صحابہ کے اوپر فکر اور پریشانی کی کیفیت نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ زریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ سارے کا سارا دشمن کے پاس ہر چیز ہے. تو نیچرلی اگلے دن جب آپ نے ایک دشمن کو فیس کرنا ہے بالکل نہتے، تو دل میں خوف کی کیفیت آتی ہے. اٹ از ویری نیچرل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہتے ہیں 313، اسی لیے رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام لینے والے یہ 313 ہی ہیں. اگر کل یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب اگر سوچے تو کیا ہو رہا ہے، وہ اتنی سٹریسفل سچویشن ہے، اتنی انگزائٹی والی سچویشن ہے، اللہ کو پکارا. اللہ کے سوا کون دل کو سکون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو دل کو خوف سے جو ہے وہ خالی کر سکتا ہے، اس خوف کو ختم کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی پکارے اور اللہ کو پکارے یقین کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ اللہ نے بدر میں فتح دے دی. انہی حالات جو سب سارے حالات اپنے اگینسٹ لگ رہے تھے، وہی حالات اللہ نے مسلمانوں کی فیور میں تبدیل کر دیے. اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے دکھایا، فرشتے بھیجے. ٹھیک ہے تم 313 ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. 313 نے تو کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی 313 کی ضرورت تھوڑا ہی تھی اپنے دین کو آگے لے جانے کے لیے. اللہ تو امتحان لینا چاہتا ہے.
سچویشن میں کہ جب تم پریشان ہو, فکر میں ہو, لگ رہا ہے کہ بے بس ہو چکے ہو, پھر کس کو پکارتے ہو؟ اس سچویشن میں جب انسان مخلوق کی طرف دیکھتا ہے, دل مخلوق کی طرف لگا ہوتا ہے, فلاں بندہ ہے میرا بڑا اچھا کانٹیکٹ ہے وہ نکال دے گا, فلاں بندہ ہے اس کو اتنے پیسے دوں گا وہ بچا لے گا, فلاں بندہ ہے اس کو فون کروں گا وہ نکال لے گا, تو اب سمجھ لو کہ اب تم نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمزور سہارے کی طرف ڈال دیا کہ جس سے تم کبھی نہیں نکل سکتے. لیکن مشکل اور مصیبت میں تمہیں یقین تھا اگر تمہارے دل میں میرا اللہ ہے وہ نکالے گا, اور جس زیادہ یقین سے تم اللہ کو پکارو گے اسی درجے کی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. ایک ہے بس تم نے ایک دو دفعہ دن میں کہہ دیا کہ یا اللہ بس بچا لے یا اللہ نکال لے, یہ بھی اللہ کو پکار لیا. اور ایک ہے کہ تم سجدے میں گر گئے, ٹوٹ گئے تھے جب, اب تم سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا. چیخ چیخ کے رونا ہے, چیخ چیخ کے رو, لیکن اللہ کے سامنے. اب تمہارے اپنے دل کی کیفیت اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی مدد کس لیول کی تمہیں آئے گی اور کب آئے گی. جب اللہ کو پکاریں گے ہی بالکل کمزور ایمان کے ساتھ اور یقین کی کیفیت ہے ہی نہیں. آج مسلمانوں کے بہت بڑا المیہ کیا کہتے ہیں, مشکل آتی ہے, ہاں جی کو بھی اللہ کو یاد کرو, اللہ کو پکارو, تو ہم کیا کہتے ہیں, ہاں میں وہ تو پکار لوں گا لیکن یہ مسئلہ کون حل کرے گا. اس بات کے پیچھے بڑی ایک خوفناک بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مجھے بھی میری بھی اصلاح فرمائے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہاں اللہ کو پکار لوں گا, یہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے, لیکن وہ والا مسئلہ کون حل کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تو مجھ سے حل نہیں ہوا, فلاں بندے سے حل نہیں ہوا, فلاں کو کہا تھا وہ حل نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حل نہیں کر سکے تو معاذ اللہ پھر اللہ بھی حل نہیں کر سکتا. اس بات کے پیچھے یہ تھاٹ ہے کہ اگر ہم سے حل نہیں ہوا, ہمیں اس کا سلوشن نظر نہیں آ رہا, تو پھر اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا معاذ اللہ. اور یہیں پہ ہم گیم ساری ہار جاتے ہیں, ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری جو بیٹل لاسٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسائل کو حل کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی طاقت اور انسان کی طاقت کا جو ہے نا سیم لیول کے اوپر اس کو قیاس کرنے لگ جاتے ہیں کہ انسانوں سے نہیں حل ہوا تو پھر اس کا مطلب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی طاقت اور قدرت کا انسانوں کی طاقت سے تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. جو کن فیکون کہہ کے پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے, وہ کیا آپ کے فائنینشیل کرائسس نہیں ختم کر سکتا؟ کیا وہ آپ کے اندر سے خوف کی کیفیت کو نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ جو غم آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اللہ اس سے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوف اور غم, اینگزائٹی, ڈپریشن کا تعلق کیا ہے؟ مائنڈ سے شروع ہوتا ہے. سیروٹونین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ لیول لو ہوتا ہے, پوری باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے. اور فیلنگ کہاں پہ ہوتی ہے ڈپریشن کی؟ دل میں ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ڈپریشن اور اینگزائٹی کا جو مین امپیکٹ فیل ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہارٹ میں ہوتا ہے. دل بے چین رہتا ہے, دل غمگین رہتا ہے, دل کمزور فیل کرتا ہے, دل ایون ہارٹ بیٹ, لٹرل ہارٹ بیٹ بھی انسان کی چینج ہو جاتی ہے. تو دل کی کیفیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا. تو اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا جب ہم اس طریقے سے کریں گے کہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے, تو تب ہمارا جو ڈپریشن والی کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ اگر کمزور ایمان کے ساتھ پکاریں گے اللہ کو, تو پھر اللہ کو پکارنا آپ کو اجر و ثواب کا سبب تو مل جائے گا. 1000 دفعہ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی دن میں, لیکن کیا کہتے ہیں, میں نے 1000 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں لیکن دل کو سکون نہیں آ رہا. اس لیے نہیں آ رہا کہ اگر آپ نے استغفار کی تسبیح 1000 دفعہ اس لیے پڑھی تھی کہ آپ کو ایک خاص چیز تنگ کر رہی تھی, آپ نے دماغ وہیں پہ پھنسائے رکھا, زبان استغفار کہتی رہی, تو اب آپ کے نامہ اعمال میں 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے کا اجر تو لکھا گیا, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ آؤٹ کم اصل حاصل کرنا چاہتے تھے کہ دل کو سکون ملے, اللہ اس مشکل سے نکال دے, تو وہ آپ کو اس طریقے سے نہیں حاصل ہوگا جب تک یقین کے ساتھ نہیں کریں گے. تو جب بھی اللہ کو یاد کریں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے مائنڈ کو
باقی تمام چیزوں سے خالی کر کے پھر اللہ کی قدرت کو سوچیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ اللہ کی یاد ہماری ڈپریشن، ہماری انگزائٹی، ہماری پریشانی کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمارے ہیلپ فل ہوگی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پوری وہ جو ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو ہم اکثر بات کرتے ہوئے بیان بھی کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جن و انس اگلے اور پچھلے سارے کے سارے مل کے اگر تم میں سے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے تو تم سب کی نیکیاں مل کر اللہ کی سلطنت اور بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کریں گی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے تو تم سب کے گناہ مل کر بھی اللہ کی سلطنت، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گی۔ یہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ جو سارے نیک اعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے۔ اور دوسرا یقین پکارتے ہوئے اللہ کو یہ یقین دل میں رکھو کہ جو چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہو، کیونکہ وہ کاز کیا ہوتی ہے، یا کسی انسان کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایک شخص ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اکثر جو ایک بہت بڑا پرابلم جو ایک بڑھ رہا ہے اس وقت، وہ کیا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپس کے اندر کیا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹاکسک ریلیشن شپ۔ ہسبینڈ جو ہے وہ ٹاکسک ہے اور وہ کانسٹنٹلی ایموشنل جو ہے وہ سٹریس کا سبب بنا ہوا ہے، یا مینٹل سٹریس دیتا رہتا ہے، یا مطلب ہر طریقے سے وہ ٹارچر دے رہا ہے، تو ایک خوف کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جابس کے اندر کیا ہوتا ہے، باس ایسا مل گیا جو مستقل آپ کو جو ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تھریٹن کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے فائر کر دے گا اور میری جاب چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ فائنینشیل لاسز کے اندر ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ مسئلہ کر رہا ہے، کوئی بھی پرابلم آپ کو جو تنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر فیئر فیکٹر آ رہا ہے، تو یہ ایک حدیث یاد رکھنا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سارے کے سارے انسان مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، اور سارے کے سارے انسان مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس پہ یقین رکھو کہ اگر میرے لیے اللہ نے بھلائی اور خیر لکھی ہے تو یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس بھلائی اور خیر کو روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے، اور اگر اللہ نے میرے لیے ایک آزمائش لکھی ہے تو یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی مجھے اس آزمائش سے بچانا چاہیں تو یہ نہیں بچا سکتے۔ تو جب یہ فیصلہ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اوپر، تو اگر ڈیسیژنز چینج کروانے ہیں تو کس سے بات کریں گے؟ کوئی انسان اللہ کا فیصلہ چینج کروا سکتا ہے کیا؟ اللہ کا فیصلہ صرف اللہ ہی چینج کر سکتا ہے، اور اگر اپنے حق میں کروانا ہے چینج، بائی دا وے فیصلے چینج کروائے جا سکتے ہیں کچھ حد تک۔ کیا چیز چینج کروا سکتی ہے فیصلوں کو؟ دعا۔ تقدیر کو بھی کیا چیز چینج کر سکتی ہے؟ دعا۔ تو یہ اگر لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی مشکل والی کیفیت ہے تو دعا کس سے کرنی ہے؟ کس کو پکارنا ہے دعا میں؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ تو جب اللہ کو پکارنا شروع کرو گے اس یقین کے ساتھ کہ یا اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے ہی آئی ہے اور تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، یہ تو ایک شخص ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تجھے تیرے عظیم ناموں سے پکارتا ہوں،
میں تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں, میں تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے معاملات میں سے مجھے تو نکال دے, بے شک تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھے اس سچویشن سے نکال سکتا ہے, اور مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں کہ تو کوئی مجھے ہیلپ کرے اس سچویشن میں. واللہ جس وقت آپ کا توکل پورا 100% اللہ پہ چلا جائے گا نا, اور اللہ پہ آ جائے گا, سارے اسباب جو آپ کو لگ رہا تھا یہ ہیلپ کرے گا, یہ ہیلپ کرے گا, یہ ہیلپ کرے گا, یہ ہیلپ کرے گا, جس وقت وہ سارے ٹوٹ جائیں گے اور اب آپ کو لگے گا کہ اب میں بالکل زیرو پہ آ گیا ہوں, میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. دس از دا ٹائم کہ جب آپ اوپر اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ بھی اگر آپ اللہ کو نہیں پکار رہے اور آپ نے چھوڑ دیا, انسانوں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا, تو پھر آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن جب سارے کے سارے آپ کے جو ریسورسز تھے وہ آپ کے ختم ہو گئے اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا, تو اس وقت بھی یہ مت سوچنا کہ نہیں اب میں کیوں اللہ کو پکاروں. اب پکارو, اب بلکہ گڑ گڑا کے پکارو کہ اللہ میں ساری کوششیں کر چکا ہوں, مجھ سے نہیں ہوا کچھ بھی, میں تجھ سے تیری خیر کا طلبگار ہوں, تو آ جا, تو میری مدد کر دے, میں صرف تجھی کو پکارتا ہوں, تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے. جب اپنے دل کی یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو گے تو پھر تم دیکھو کہ پھر اللہ کی مدد کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اللہ ہمارے دل کی کیفیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ساری گیم ہی دل کی ہے. جب یقین تمہارا کامل ہو جائے گا دل میں, جب توکل تمہارا کامل ہو جائے گا دل میں, جب اللہ کی یاد کامل ہو جائے گی دل میں, جب اللہ کی عظمت کا یقین کامل ہو جائے گا دل میں, جب یہ یقین پورا ہو جائے گا کہ مخلوق کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی, صرف اللہ کرتا ہے, یہ یقین جب اسٹیبلش ہو جائے گا, اس یقین کے ساتھ جب تم اللہ کو پکارو گے, اللہ کو یاد کرو گے, تو یہ ڈپریشن تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ تمہارے لیے دنیا کے ایسے ایسے مسئلے حل کر دے گا کہ باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو گیا, ہم تو بڑے حیران ہیں. تو کیا ہے, اللہ کو یاد کرنا ڈپریشن سے نکلنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ہر مشکل سے بھی نکالے گا اور ڈپریشن انگزائٹی کی جو سچویشنز ہے اس سے بھی نکالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.